کیا بسم اللہ نماز کے اندر یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب ایک سورت ختم کریں گے تو دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، سوائے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کے۔ جب صحابی نے پوچھا سیدنا عثمان سے کہ آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی، کہا اللہ کے رسول نے لکھوائی نہیں تھی، اللہ کے رسول نے لکھوائی نہیں تھی۔ تو یہ بسم اللہ ہمیں بلند آواز سے پڑھنی چاہیے یا ہمیں آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے؟ کچھ علماء کا موقف یہ ہے، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام شافعی 204 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اس سے سعید بن جبیر ہیں، یہ 95 کو فوت ہوئے ہیں۔ عطاء ابن ابی رباح ہیں جو 114 ہجری کو فوت ہوئے ہیں۔ اس طرح مجاہد ابن جبر ہیں جو 102 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اور طاؤس بن کیسان ہیں جو 106 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اور امام زہری رحمہ اللہ جو 124 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اور عمر بن دینار جو 126 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اور ابن جریج وہ فرماتے ہیں جو 150 ہجری کو فوت ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ما كنا نعلم بانقضاء السورہ الا ببسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی صورت کے ختم ہونے کا علم ہی ہمیں اس وقت ہوتا جب ہم بسم اللہ سنتے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 788۔ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ نماز کے اندر بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے۔ آپ ویسے قرآن پڑھتے ہیں، اگر قرآن بلند پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند بسم اللہ پڑھ لیجئے، قرآن آہستہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی آپ آہستہ پڑھ لیجئے۔ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کا قول ہے، اور عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ ان کا قول ہے جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 181 میں فوت ہوئے، اور سفیان ثوری جو 161 میں فوت ہوئے، اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو 86 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام احمد بن حنبل جو 241 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام بخاری کے استاد ہیں اسحاق بن راہویہ جو 238 ہجری کو فوت ہوئے، ابو عبید قاسم بن سلام ہیں 224 ہجری کو فوت ہوئے۔ ان کے سامنے سنن نسائی کی روایت ہے، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی کہتے ہیں سیدنا انس، میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ابو بکر و عمر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم ان کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن کسی کو میں نے نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہوں۔ پہلی روایت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ صورت نہیں آئی ہے، وہاں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ نماز ہے کہ خارج نماز، تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی ضرور چاہیے، لیکن نماز میں آہستہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نے ہمیں رہنمائی دی ہے، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ پھر فرمایا لمن شاء، جو چاہے ان کو پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی، یبتدرون الی السواری، صحابہ دوڑ کے جلدی کر کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے اور رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ باہر سے آنے والا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے جو اتنے لوگ جو ہیں وہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور عمومی روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اور جو مسجد میں آئے اس کے لیے ایک تیسری روایت ہے، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر انسان مسجد میں آتا ہے تو اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کوئی بھی نماز ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اور تیسری بات 2 روایتوں میں ہم نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھا کرو، اور 7 صحابہ کا عمل آپ نے صحیح مسلم کا سنا،
کہ جب صحابہ اذان سنتے تو کیا کرتے؟ فوراً ستونوں کے پیچھے. جب وہ 2 رکعتیں پڑھتے تو آنے والا کیا سمجھتا؟ جماعت ہو رہی. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی. کچھ لوگ جو ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، ادھر اذان ختم ہوتی ہے، ادھر جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. کیا یہ ساری حدیثیں پوری ہو سکتی ہیں وہاں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا تو اس کی دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فوراً نماز کھڑی کر لی ہو، تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر یہ چاروں حدیثیں ختم ہو سکتی ہیں. یہ سوال عام سوال ہے جو ہر ایک کو ہی پریشان کرتا ہے، اور اس پریشانی کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نماز کے لیے آئے، امام 1 رکعت پڑھ چکا ہے، آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں. آپ کی تو پہلی ہوئی اور امام کی کون سی ہے؟ اسی طرح التحیات میں امام بیٹھا ہے، آپ جب اٹھ کے اپنی نماز پڑھیں گے تو آپ کی تو پہلی ہوگی، تو کیا دعائے استفتاح پڑھنی ہے یا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے؟ یا اسی طرح یہ سوال ہوتا ہے میں تو جی تیسری رکعت میں آیا، تب تیسری رکعت میں میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مسئلہ سمجھیے. سنت یہ ہے کہ آپ جب نماز امام کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو آپ کو دعائے استفتاح پڑھنی ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس کے بعد امام قرات کرے گا. اگر جہری نماز ہے تو آپ اس کو غور سے سنیں گے، اگر سری نماز ہے آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بھی کوئی سورت پڑھ لیں. اگر آپ شامل ہی ہوئے ہیں تیسری رکعت میں تو وہاں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ چونکہ میری تو پہلی ہے اور امام کی تو تیسری ہے، اب میں کیا کروں؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اتباع کرو. جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کی اتباع کرو. امام کیسے پڑھ رہا ہے؟ وہاں پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، جی پہلی 2 رکعتیں میں تو سورتیں پڑھنی چاہیے، تو دوسری 2 رکعتوں میں تو سورتیں پڑھنی نہیں. امام کی تو وہ تیسری ہے لیکن میری تو پہلی ہے نا، میں پھر سورت پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ اس کا بھی حل جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے. آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں ہی فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملا سکتے، آپ دوسری 2 رکعتوں میں بھی سورت ملا سکتے ہیں. جیسا کہ صحابی کہتے ہیں ہم اندازہ لگاتے تھے کہ اللہ کے رسول پہلی 2 رکعتوں میں ظہر میں کتنا پڑھتے قرآن اور دوسری 2 رکعتوں میں کتنا پڑھتے. پہلی 2 رکعتوں میں اتنا پڑھتے اور دوسری 2 رکعتوں میں اتنا پڑھتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ 4 رکعتوں میں قرآن کی 7 آیتیں اور صورتیں ملاتے تھے، یہ بھی ثابت ہے. اور آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بھی کوئی صورت ملا سکتے ہیں اور باقی 2 میں نہ ملائیں. تو اگر آپ چاروں والی روایت کو سامنے رکھتے ہیں، ملا سکتے ہیں، تو اشکال ختم ہو جائے گا، آپ اس وقت بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب نماز میں شامل ہونا ہے تو کیا کریں؟ آپ اگر جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں آپ کو نماز میں شریک ہونا ہوگا. جب امام کی اقتداء سے آپ نکل جائیں گے تو پھر آپ کی پہلی ہے تو آپ پہلی رکعت میں دعائے استفتاح پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس ترتیب سے 2 رکعتیں نماز ہے صبح کی. اگر 4 رکعتی نماز ہے ظہر عصر عشاء کی، یا 3 رکعتی نماز ہے جیسے مغرب کی، تو آپ گویا کہ اپنی اب دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں. جماعت میں ملنے کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا کریں گے اور آپ نے نماز تو پوری ہی پڑھنی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ کو پڑھنی چاہیے. کیا رکوع میں ملنے والے کی رکعت ہو جاتی ہے؟ مدرک الرکوع جو شخص نماز میں اس حالت میں داخل ہوا کہ امام رکوع کی حالت میں چلا گیا ہے اور یہ آ کے امام کے ساتھ مل گیا، کیا ایسے شخص کی رکعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ بھی اس وقت اختلافی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں علماء کہ رکعت ہو جاتی ہے اور کچھ کہتے ہیں رکعت نہیں ہوتی. تھوڑی سی توجہ. جو کہتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. گویا کہ نماز کو اللہ نے رکوع کہہ دی ہے، لیکن نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی
رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہ مسجد میں داخل جب ہوئے تو رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آگے شامل ہوئے. آپ نے جب سلام پھیرا پوچھا میں نے سائی یہ کون تھا چلنے والا؟ ابو بکر نے فرمایا اللہ کی سنت. فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، دوبارہ نہ ایسا کرنا. تو اللہ کے رسول نے اس کو دعا دی ہے، اس کا مطلب اس کی رکعت ہوگی. یہ تو نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھو. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی رکعت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ سب سے پہلی بات اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. کہ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادہ بن صامت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں. لا صلاة یہ لا نفی جنس ہے اور صلاۃ بھی نکرہ ہے، نماز ہوتی نہیں. دوسری بات رکوع کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں ذات قیام و رکوع و سجدتین. رکعت وہ ہوتی ہے جس میں قیام ہو، جس میں رکوع ہو، جس میں 2 سجدے ہوں. کیا اس نے قیام پایا؟ بولیے. اس پہ تو رکعت کی تعریف ہی فٹ نہیں ہو رہی. تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ولا تعد، دوبارہ نہ ایسا کرنا، تو دوبارہ ایسا کرنا چاہیے. چوتھی بات بعض روایات میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے ولا تعتد، اس کو شمار نہ کرنا، اس کو شمار نہ کرنا. جب شمار نہیں کیا تو پھر پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس لیے امام بخاری جب یہ روایت لائے ہیں تو روایت لانے کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ روایت کے آخری الفاظ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں مل گئی ہے وہ پڑھ لو، جو فوت ہو جائے اسے پورا کر لو. یہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ جب رہی نہیں تھی تو فوت ہونے کا معنی کیا؟ پانچویں بات یہ ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفی سے استدلال لینا جائز نہیں ہے. جب منع کر دیا گیا ہے ولا تعد، ایسا نہ کرنا، تو اس سے استدلال لیا جا سکتا ہے کہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولا تعد، دوبارہ نہ کرنا ایسا. اور چھٹی بات یہ ہے کہ وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. اور کہا جاتا ہے کہ ابو داود کی روایت ہے. ابو داود کے 3 بڑے طبعات دنیا میں موجود ہیں. ایک حیدرآباد دکن کا طبع ہے، ایک لؤلؤی کا نسخہ ہے، اور ایک عام عربوں کے ہاں معروف ہے. کسی نسخے کے اندر یہ روایت ہے ہی نہیں. یہ کسی فقیہ کا قول ہے جس کو حدیث بنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے وہ یہ ہے من ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت کو بھی پا لیا اس نے نماز کے ثواب کو پا لیا. یہ جو لفظ ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، یہ روایت کتاب کے اندر موجود ہے. اس لیے چند لمحات کی بات ہے دام یریبک الی ما لا یریبک. 7ویں بات اس چیز کو لے لو جس میں شک نہ ہو اور اس کو چھوڑ دو جس میں شک ہو. تو رکعت اٹھ کے مکمل کرنی چاہیے. میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان کا اجر بڑھ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے، کتنی رکعتیں؟ لا یفصل بینہن، دونوں ان 4 رکعتوں کے درمیان فاصلہ نہیں کرتا، یعنی جدا نہیں کرتا، اکٹھی 4 پڑھتا ہے، اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا لیلۃ القدر کا اجر، کہ اس نے 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں پڑھی. ٹھیک اسی طرح آپ نے 4 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھی، اور آپ 4 رکعتیں اسی طرح پڑھ لے جس طرح عشاء کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، تو آپ کو اللہ ذو الجلال ان 4 رکعتوں کا اجر اتنا دے گی جتنا لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی. جس شخص کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں. توحید اور منہج صحیح نہ ہو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن چین اسے نصیب نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلی ضمانت یہ دی ہے صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کی عادت بناؤ. صبح کی نماز باجماعت پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے دے وہ عصر کی نماز بھی باجماعت پڑھے. یہ 2 ہی نمازیں ہیں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں
تو اللہ مالک الملک سوال کرتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے؟ وہو اعلم بہم، اللہ تو جانتا ہے کیونکہ بھجوایا تو اللہ نے. من عند عباد لک فی الارض، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے. اچھا کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتوں کا جواب کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ جواب میرے اور آپ کے لیے بھی فرشتے دیں. اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں. یہ وہ گواہی ہے جس کے بارے میں فرشتے گواہی دے دیں. دنیا کی کسی گواہی کسی کو ضرورت نہیں، فرشتے گواہ، اور کھربوں فرشتے گواہ جس کے بن جائیں. مالک الملک اسے اپنے انعامات اور جنت سے محروم کیسے کرے؟ من صلی البردین دخل الجنہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو صبح اور عصر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے خوش ہو جائے یہ جنتی ہے. نماز وتر اور اس کا طریقہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے. آپ سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ 2 رکعتیں کر کے پڑھو. اگر صبح بیدار ہونے کا خوف ہے کہ بیدار نہیں ہو سکتا تو پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ لے جو وتر بن جائے گی. وتر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ وتر یہ سنت مؤکدہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الوتر حق علی کل مسلم، وتر ہر مسلمان پر حق ہے. جو 3 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، اور جو شخص 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 وتر پڑھ لے. یہ سنن ابی داود کی 1422 نمبر روایت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وتر یہ فرض نماز تو نہیں لیکن یہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے. وتر کے بارے میں دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ اس وتر کی عظمت بہت ہے. عظمت کیا ہے؟ لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک ایسی نماز سے نوازا ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز وتر کی نماز ہے. وہی الوتر، یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے کے درمیانی وقت جو ہے اس میں اس کو ادا کیا جائے گا. سنن ابی داود کی 1418 نمبر اور جامع ترمذی کی 452 نمبر روایت پہ موجود ہے. تیسری بات، وتر کو کس وقت پڑھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک آپ کسی وقت بھی وتر پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کیا کرو صبح سے پہلے وتر کی. یہ روایت بھی 750 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کرتا ہے اور اس نے ابھی تک وتر پڑھا ہی نہیں ہے اس کا وتر ہے ہی نہیں. یہ روایت صحیح ابن حبان میں 2408 نمبر روایت ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور وتر بھی. فاوتروا قبل طلوع الفجر، اس لیے فجر سے پہلے تم پڑھ لیا کرو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد اور امام اسحاق یہ 3 بیان کرتے ہیں علماء کہ صبح کے بعد وتر نہیں ہوگا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ عشاء کے بعد رات کے شروع میں بھی وتر پڑھ لیا کرتے، کبھی آدھی رات وتر پڑھ لیتے، کبھی آخری رات وتر پڑھ لیتے، اور کبھی فجر سے پہلے آپ وتر پڑھ لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں 2 باتیں انسان کو سمجھنی چاہیے. وتر، اس کے بارے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور یہ تاکید بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں. اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں 3 چیزوں کو نہ چھوڑوں. ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے 13، 14 اور 15، اور چاشت کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وصیتیں فرمائیں اپنے صحابی کو. یہ ساری روایتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کو وتر پڑھ کے سونا چاہیے اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں صبح بیدار نہیں ہو سکتا، اور اگر صبح بیدار ہو جائے تو فجر سے پہلے اسے وتر پڑھ لینا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یقین ہے، وہ اعتماد رکھتا ہے کہ میں سحری کے وقت بیدار ہوں گا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوف محسوس کرتا ہے کہ میں بیدار نہیں ہو سکوں گا، اس کو چاہیے کہ رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے، اور جس کو یہ طمع ہے کہ میں ضرور اٹھوں گا، اس کو چاہیے کہ رات کے آخری وقت وتر پڑھے، کیونکہ آخری رات جو ہوتی ہے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی اپنی شان اور عظمت جیسے اس کو لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ وتروں کی اقسام اور ان کی تعداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کی پہلی قسم یہ ہے آپ 11 رکعت نماز پڑھیں اور ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیریں اور ایک وتر الگ پڑھے۔ دوسرا طریقہ وتر کا یہ ہے انسان 13 رکعتیں پڑھے اور ایک آخر میں وتر پڑھے، 2 کر کے 12 رکعتیں پڑھ لے اور ایک وتر الگ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر پڑھنے کا تیسرا طریقہ 13 رکعتیں پڑھی اور 13 رکعتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آخری 5 رکعتیں جو ہیں، پہلی جو رکعتیں ہیں 8 2 کر کے سلام پھیرا اور آخری 5 کو اکٹھا ہی پڑھا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی 737 نمبر پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا طریقہ 7 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی لیکن آپ ایک مرتبہ بھی تشہد میں نہیں بیٹھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اوتر ب70 آپ نے 7 وتر پڑھے۔ کس انداز سے؟ آپ 7 کی 7 رکعتوں کے درمیان بیٹھے نہیں، اسی طرح مکمل 7 رکعتیں پڑھی۔ یہ روایت سنن النسائی کی 1718 نمبر ہے۔ پانچواں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں وتر کی پڑھی، لا یجلس الا فی السادسہ، صرف 6ٹی رکعت کے بعد بیٹھے۔ چھٹا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ پہلے سن چکے ہیں، 5 رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور 500 کے درمیان بیٹھے نہیں بلکہ 5ویں رکعت میں ہی آپ نے سلام پھیر دیا۔ 7واں طریقہ کہ آپ 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے اور تیسری رکعت الگ پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی عمل کیا کرتے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیتے، پھر اپنے غلام نافع کو کہتے فلاں کام کر کے آؤ، اور وتر بعد میں 1 رکعت پڑھا کرتے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 991 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ 3 رکعتیں پڑھے لیکن 3 رکعتوں کو اکٹھا پڑھے، 2 رکعتوں کے بعد مت بیٹھے، لیکن 3 رکعتوں کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 3 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور پھر ایک الگ پڑھے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مغرب کی مشابہت ہوتی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے 3 وتر نہ پڑھو، 5 پڑھو یا 7 پڑھو اور مغرب کی نماز کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی روایت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مراد کیا ہے کہ 3 رکعتیں جب آپ نے پڑھنی ہے تو پھر مغرب کی طرح 2 کے بعد تشہد میں نہ بیٹھو، سردن پے در پہ 3 رکعتیں پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے 8واں طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ 1 رکعت وتر پڑھا کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ایک ہی ہے رات کے آخری حصے میں۔ صحیح مسلم کی 752 نمبر روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رکعت من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں 1 رکعت یہ وتر ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رکعت من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں 1 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے جس کو وتر کہا گیا ہے، اور یہ روایت 753 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں پہلے رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت پڑھا کرتے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہ روایت جامع ترمذی کی 462 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح ہی ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ وتر کی دعا جس کو قنوت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت سکھائی حسن بن علی کو، اللہم اہدنی فی من ہدیت
وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت سبحانك تباركت ربنا وتعاليت. اور دوسری روایت جو ثابت ہے اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اور یہ روایت مسند احمد اور جامع ترمذی اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. یہ دعا کس وقت کی جائے گی؟ قنوت وتر، وتر کی دعا رکوع کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. علماء نے دونوں آثار اور حدیث کو جمع کر کے بیان کیا ہے کہ قبل الرکوع اور بعد الرکوع دونوں طرح جائز ہے، اگرچہ قبل الرکوع زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. ہم رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی قنوت کیا کرتے تھے. دعا کرتے وقت آپ ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں اور ہاتھوں کو نہ بھی اٹھائیں تو اس میں گناہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مطلق روایت ہے، جب بھی انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی واپس چلے جائیں، اور آپ نہ بھی اٹھائیں تو گناہ نہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے قنوت وتر پڑھی ہو. قنوت نازلہ کے بارے میں روایت موجود ہے، اس لیے اٹھاتے وقت مطلق روایت اور ابو رافع کی روایت، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے وتر پڑھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور رکوع کے بعد دعا کی اور بلند آواز سے دعا کی، اور یہ بیہقی کی صحیح روایت ہے. اور اسی طرح قیاس کیا جاتا ہے قنوت نازلہ پر کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان وتر پڑھ کے فارغ ہو جائے تو وتر پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ کہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، تیسری مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لا وتران فی لیلہ. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو شخص رات کو وتر پڑھ کے سو گیا اور پھر دوبارہ وہ تہجد کے وقت بیدار ہو گیا، اب وتر تو پڑھ چکا ہے، پہلے اسے وتر ختم کرنا چاہیے، پھر دوبارہ جتنی رکعتیں پڑھنی ہے پڑھے، پھر وتر پڑھے، تو گویا کہ 3 وتر ہو گئے. اور حدیث یہ کہتی ہے لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل امت جب قرآن و سنت کی رہنمائی سے دور ہوتی ہے تو ایک ہی امام 3-4 جگہوں پہ وتر کی دعائیں سنانے کے لیے 3-4 وتر پڑھاتا نظر آتا ہے. ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے تو 3 کیسے ہو گئے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ وتر پڑھ چکے ہیں اور آپ صبح اٹھ کے 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں حرج نہیں؟ کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان یصلی رکعتین بعد ما یوتر، آپ نے وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ صحیح مسلم کی 738 نمبر روایت ہے. اس لیے اگر وتر آپ رات کو پڑھ کے سو گئے، تہجد کو بیدار ہو گئے، تو آپ اس وقت بھی جو رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور وتر کے لیے تہجد کے لیے گھر والوں کو بھی اٹھانا چاہیے. اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحیح مسلم کی 747 نمبر بتا رہی ہے کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے، عشاء کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتا ہے، سو گیا، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک وہی قرآن کا حصہ کھڑا ہو کے پڑھ لے، ثواب اللہ تہجد کا ہی دیں گے. امت کے لیے آسانی کر دی. اس لیے اس ضمن میں یہ بات یاد رہنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو وتر بھول ہی گیا ہے اب وہ کیا کرے؟ جب اسے یاد آئے گا اسی وقت پڑھ لے. جو سو گیا وتر پڑھ ہی نہیں سکا وہ کیا کرے؟ جب بیدار ہوگا صبح ہوگی اس وقت پڑھ لے. اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1431 نمبر روایت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نمازوں کے اندر خشوع اختیار کیا۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے خشوع اور احسان کے متعلق گفتگو کی تھی اور خشوع کے معانی کو بیان کیا تھا۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہے خشوع اور اس کے ثمرات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے، اذا كان احدكم في الصلاة فلا يرفع بصره الى السماء، جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف مت اٹھائے۔ قریب ہے کہ اگر وہ اپنی نظروں کو اٹھاتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ انما واختلاس یختلسہ الشیطان، یہ تو شیطان اس کی توجہ کو دور کرتا ہے، شیطان اس کی توجہ کو ہٹاتا ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اس کی آنکھیں اچک نہ لی جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع اختیار کرنے والوں کی جہاں تعریف فرمائی ہے، وہاں احسان کی کیفیت اختیار کرنے والوں کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو محسنین ہیں، احسانی کیفیت اختیار کرنے والے ہیں، تنگیوں کو اللہ رب العزت اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ اللہ رب العزت نے جس طرح کمزوروں پہ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جو بیمار ہیں ان سے تنگی کو اور کلفت کو دور فرمایا ہے، احسانی کیفیت اختیار کرنے والوں کو بھی تنگی سے دور کر دیا ہے۔ احسان اور خشوع یہ ایسی نعمت ہے، اس سے دنیا کی تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے۔ باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے، اور قرآن مجید نے اس کا نقشہ کتنے خوبصورت انداز سے کھینچا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ بیٹا جو ہی جوانی کو چڑھا، اللہ کا حکم ہوا کہ اس کے گردن پہ چھری چلا دے۔ باپ نے گردن پہ چھری رکھ دی، بیٹے نے گردن سامنے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کی صلاحیت سلب کر لی، اس وقت تک چھری چلی ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور کا بندوبست نہیں کر دیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، میرے بندے تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور ہم نے بھی پھر اس احسانی کیفیت کی وجہ سے تمہیں کون سے انعامات سے نوازا، رہتی زندگی تک اس سنت کو جاری کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو، محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو دنیا کے رول ماڈل بھی بناتے ہیں اور ان کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے دور بھی فرماتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ احسان جب انسان اختیار کرتا ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ اولادیں بھی نیک بناتے ہیں، فضیلت، ہدایت، علم اور حکمت جیسی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. اسحاق اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ نے کن کو عطا کیے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے احسان کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نیک اولاد دے دی. کلن ہدینا، ہدایت سے نواز دیا. ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہدایت دی، پیغمبر بنایا. ومن ذریتی داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس کی اولاد میں سے داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ اور ہارون کو بنایا. اور یہ نیک اولاد کیوں دی؟ کذالک نجزی المحسنین، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، خشوع آ جائے، احسانی کیفیت مل جائے، اللہ ان کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں. اور اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا پر فضیلت دی. فضیلت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں، اس کا معیار یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، خشوع کتنا ہے، احسان اس کے اندر کتنا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم ہم نے ان کو عطا کر دیا اس احسان کی وجہ سے. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا کیا، کتاب عطا کر دی. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ انبیاء کرام ہیں جن کو ہم نے کتابوں سے نواز دیا، ان کو حکمت و دانائی سے نواز دیا، ان کے سروں پہ نبوت کے تاج سجائے. کس وجہ سے؟ ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، ان کے اندر احسانی کیفیت تھی. اللہ رب العزت کی خشیت اور خشوع جس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتے. لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، احسان کرنے والے جو بھی پھر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اچھا ہی بدلہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خشوع اور احسانی کیفیت ہمیں بھی نصیب فرمائے. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ خشوع جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کو ثمرات کون سے ملتے ہیں. خشوع کی وجہ سے انسان کو ہدایت اور ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، جن کو علم دیا گیا ہے ان کو جان لینا چاہیے کہ تیرے رب کی طرف سے حق، اور اس کے ساتھ وہ ایمان لائے. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اللہ رب العزت کے لیے گر جاتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف ان دلوں میں آ جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو ایسا خوبصورت ایمان رکھنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو صراط مستقیم نصیب فرماتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا خشوع تو ربانی مغفرت کا ایک وعدہ ہے.